بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، غلہ گاہتے وقت یعنی جب اس پر بیلوں کو چلاتے ہیں، اگر بیل غلہ پر پیشاب کر دیں تو ضرورت کی وجہ سے وہ معاف ہے، یعنی غلہ اس سے ناپاک نہ ہوگا، اور اگر اس وقت کے سوا دوسرے وقت میں پیشاب کریں تو ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، کافر کھانے کی شے جو بناتے ہیں اس کو اور اسی طرح ان کے برتن اور کپڑے وغیرہ کو ناپاک نہ کہیں گے تاوقتے کہ اس کا ناپاک ہونا کسی دلیل یا قرینے سے معلوم ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 3، بعض لوگ جو شیر وغیرہ کی چربی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پاک جانتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہاں، اگر طبیب حاذق دیندار کی یہ رائے ہو کہ اس مرض کا علاج سوائے چربی کے اور کچھ نہیں، تو ایسی حالت میں بعض علماء کے نزدیک درست ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، راستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے، بشرطے کہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر معلوم نہ ہو۔ باقی احتیاط یہ ہے کہ جس شخص کی بازار اور راستوں میں زیادہ آمد و رفت نہ ہو، وہ اس کے لگنے سے بدن اور کپڑے پاک کر لیا کرے، چاہے ناپاکی کا اثر بھی محسوس ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 5، نجاست اگر جلائی جائے تو اس کا دھواں پاک ہے، وہ اگر جم جائے اور اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ پاک ہے، جیسے نوشادرہ کو کہتے ہیں کہ نجاست کے دھوئیں سے بنتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہو وہ پاک ہے، بشرطے کہ نجاست کی تری نے اس میں اثر کر کے اس کو تر نہ کر دیا ہو۔ مسئلہ نمبر 7، نجاستوں سے جو بخارات اٹھیں وہ پاک ہیں، پھل وغیرہ کے کیڑے پاک ہیں، لیکن ان کا کھانا درست نہیں ہے، اگر ان میں جان پڑ گئی ہو، اور گولر وغیرہ سب پھلوں کے کیڑوں کا یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کھانے کی چیزیں اگر سڑ جائیں اور بو کرنے لگیں تو ناپاک نہیں ہوتیں، جیسے گوشت، حلوہ وغیرہ، مگر نقصان کے خیال سے ان کا کھانا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، مشک اور اس کا نافع پاک ہے، اور اسی طرح عنبر وغیرہ بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، سوتے میں آدمی کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 11، گندا انڈا حلال جانور کا پاک ہے، بشرطے کہ ٹوٹا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 12، سانپ کی کیچلی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جس پانی سے کوئی نجس چیز دھوئی جاوے وہ نجس ہے، خواہ وہ پانی پہلی دفعہ کا ہو یا دوسری دفعہ کا یا تیسری دفعہ کا، لیکن ان پانیوں میں اتنا فرق ہے کہ اگر پہلی دفعہ کا پانی کسی کپڑے میں لگ جاوے تو یہ کپڑا 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا، اور اگر دوسری دفعہ کا پانی لگ جاوے تو صرف 2 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا، اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جاوے تو 1 ہی دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، مردہ انسان جس پانی سے نہلایا جاوے وہ پانی نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 15، سانپ کی کھال نجس ہے، یعنی وہ جو اس کے بدن سے لگی ہوئی ہے، کیونکہ کیچلی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مردہ انسان کے منہ کا لعاب نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اکیڑے کپڑے میں ایک طرف مقدار معافی سے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور ہر طرف مقدار سے کم ہو، لیکن دونوں کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ کم ہی سمجھی جائے گی اور معاف ہوگی۔ ہاں، اگر کپڑا دوہرا ہو یا 2 کپڑوں کو ملا کر اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ زیادہ سمجھی جائے گی اور معاف نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 18، دودھ دوہتے وقت 2 مینگنی دودھ میں پڑ جائیں یا تھوڑا سا گوبر بقدر 1 مینگنی کے گر جائے تو معاف ہے، بشرطے کہ گرتے ہی نکال ڈالا جائے، اور اگر دودھ دوہنے کے وقت کے علاوہ گر جائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، 4-5 سال کا ایسا لڑکا جو وضو کو نہیں سمجھتا، وہ اگر وضو کرے یا دیوانہ وضو کرے تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، پاک کپڑا، برتن اور اسی طرح دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھوئی جائیں
اس سے وضو اور غسل درست ہے، بشرطے کہ پانی گاڑھا نہ ہو جائے، اور محاورے میں اس کو مائع مطلق یعنی صرف پانی کہتے ہوں۔ اور اگر برتن وغیرہ میں کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوں تو اس کے دھون سے وضو اور غسل کے جواز کی شرط یہ ہے کہ پانی کے 3 وصفوں میں سے 2 وصف باقی ہوں، وہ ایک وصف بدل گیا ہو، اور اگر 2 وصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں ہے۔